خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے سوالات میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے۔ جی، کہ جب زندگی میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، جب منصوبے ناکام ہو جائیں اور جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو آخر کیا کریں؟ اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم شیخ عبدالرحمن الباہلی کے ایک خطاب سے کچھ بہت گہرے اور طاقتور خیالات لے کر آئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی تدبیر، دعا کی طاقت اور صبر یہ صرف مذہبی اصطلاحات نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے طوفانوں میں ایک مضبوط سہارا ہے۔ بالکل، ایک عملی سہارا۔ تو آئیے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا خیال ہی بہت دلچسپ ہے، یہ تصور کہ اللہ ہماری زندگیوں کو ایک ایسے ماہر شطرنج کے کھلاڑی کی طرح ترتیب دے رہا ہے جو ہم سے 10 چالیں آگے کی سوچ رہا ہے، جبکہ ہم صرف اگلی چال دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اس خیال کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ ایک زبردست نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر بھروسے کی، توکل کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ مان لینا کہ ہماری زندگی کی باغ ڈور جس ہستی کے ہاتھ میں ہے وہ نہ صرف سب سے زیادہ طاقتور ہے بلکہ سب سے زیادہ حکمت والی بھی ہے۔ تو اچھا، آئیے اپنے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر پر یقین۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی؟ جب کہا جاتا ہے کہ اللہم دبر لی اموری، جی۔ مطلب اے اللہ میرے معاملات کی تدبیر تو خود فرما، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش، اپنی منصوبہ بندی چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر لوگ توکل کا یہی مطلب سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل، کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ اب تو سب اللہ ہی کرے گا۔ جی بالکل، اور یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کی تدبیر پر یقین کا مطلب اپنی تدبیر کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنی تدبیر کو اللہ کی تدبیر کے تابع کر دینا ہے۔ آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، بہترین منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا۔ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میری منصوبہ بندی میں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی منصوبہ بندی کامل ہے۔ اور شاید یہیں پر اللہ کے نام اللطیف کا اصل مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ لطف کرنے والا یا مہربان کرتے ہیں، لیکن خطاب میں اس کی ایک گہری وضاحت تھی۔ جی بالکل، لطف کا مطلب صرف مہربانی نہیں، اس میں ایک باریک بینی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ باریک بینی مطلب اللہ کی تدبیر اتنی باریک، اتنی پوشیدہ اور اتنی لطیف ہوتی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے سوئی میں دھاگا، ہمیں اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ واہ! ابن قیم کا ایک قول ہے، وہ اس کیفیت کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ اللہ ان کے لیے غیب میں کیا تدبیر کرتا ہے، تو ان کے دل اس کی محبت سے پگھل جائیں گے۔ یعنی جو چیز بظاہر ایک بند دروازہ نظر آ رہی ہے، وہ دراصل کسی غلط راستے سے بچانے کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو شاید حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ بلا شبہ ان کی کہانی اللہ کی لطیف تدبیر کا شاہکار ہے۔ ذرا ہر مرحلے پر انسانی نقطۂ نظر سے سوچئے۔ جی۔ والد کی محبت بھری گود سے نکال کر اندھے کنویں میں پھینک دیا جانا، یہ تو سراسر تباہی ہے۔ بالکل۔ وہاں سے نکلے تو غلام بنا کر بیچ دیے گئے، یہ تو تذلیل ہے۔ پھر مصر کے عزیز کے گھر پہنچے تو ایک شدید فتنے کا سامنا کیا اور بے گناہ ہونے کے باوجود سالوں کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ یہاں تو امید کے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج کے انسان کو سمجھنا ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک مرحلے پر ہوتے تو شاید ہمت ہار جاتے۔ یقیناً۔ لیکن اللہ کی شطرنج کی بساط پر یہ سب چالیں ایک عظیم مقصد کی طرف جا رہی تھیں۔ اسی جیل سے راستہ نکل کر سیدھا مصر کی بادشاہی تک پہنچا۔ سبحان اللہ! جو کنواں جدائی کا سبب بنا تھا، وہی برسوں بعد بھائیوں سے ملنے کا ذریعہ بنا۔ اور جو قید، تنہائی اور بے بسی کی علامت تھی، وہی اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی ثابت ہوئی۔ بالکل، اور یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں۔ شیخ نے ایک عام سی مثال دی کہ آپ کسی ضروری کام سے گاڑی میں نکلتے ہیں اور ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا ٹریفک جام ملتا ہے۔ ہاں، بہت غصہ آتا ہے اس وقت۔ بالکل۔ ہاں۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ اگر آپ وقت پر اس جگہ پہنچ جاتے تو شاید کوئی بڑا حادثہ آپ کا منتظر تھا۔ صحیح۔ اللہ نے اس چھوٹی سی تاخیر کے ذریعے آپ کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا،
یہ ہے وہ لطف جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی ذات اس کے لیے اتنی باریک بینی سے منصوبہ بندی کر رہی ہے تو پھر اس سے تعلق جوڑنے کا، اس سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے، اور شاید اسی تعلق کا نام دعا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں بات کو موڑا ہے۔ تدبیر پر یقین کا فطری نتیجہ دعا ہے۔ دعا اس یقین کا عملی اظہار ہے کہ میں اپنی کوشش کر چکا، اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا؟ یقین کے ساتھ دعا کرنے اور صرف آزما کر دیکھنے کے لیے دعا کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں چلو دعا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید کام بن جائے۔ بالکل، یہ شاید ہی ہمارے یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ گویا مسئلہ اللہ کی قدرت میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے بھروسے میں ہے۔ بالکل، جب یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اس کے نتائج ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ ہماری سمجھ میں نہ آئیں۔ خطاب میں دعا کے 3 ممکنہ نتائج بیان کیے گئے اور یہ تینوں ہی بندے کے لیے تحفے ہیں۔ اچھا۔ پہلا نتیجہ تو سادہ ہے، فوری قبولیت۔ اللہ دعا قبول کر کے وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو مانگی گئی، کیونکہ وہ اپنی حکمت سے جانتا ہے کہ یہی بندے کے لیے اس وقت بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اصل کشمکش تب ہوتی ہے جب دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ باقی 2 نتائج اس بارے میں ہیں۔ جی، دوسرا نتیجہ ہے مصیبت کا ٹل جانا، یعنی آپ نے جو مانگا وہ آپ کو نہیں ملا، لیکن اس دعا کی برکت سے آپ پر آنے والی کوئی آفت، کوئی بیماری یا کوئی حادثہ ٹال دیا گیا۔ اوہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ دعا اور تقدیر آسمان میں ایک دوسرے سے کشمکش کرتے ہیں، یہاں تک کہ دعا تقدیر پر غالب آ جاتی ہے۔ یعنی دعا ایک ڈھال کی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل، وہ ایک ڈھال بن کر آپ کی حفاظت پر مامور کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک طرح کی روحانی انشورنس پالیسی ہے۔ آپ پریمیم دعا کی شکل میں ادا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ان خطروں سے بچا رہا ہے جن کا آپ کو علم بھی نہیں۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے، روحانی انشورنس پالیسی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ یہ سوچ تو انسان کو یکسر بدل سکتی ہے نا؟ اکثر ہم دعا قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی، اور اسی لیے تیسرا نتیجہ سب سے خوبصورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کا ذخیرہ۔ تصور کریں، قیامت کا دن ہے، انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہے اور اچانک اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کے پہاڑ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہوا! وہ حیران ہو کر پوچھے گا، اے رب، یہ تو میرے اعمال نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، ہم نے انہیں ضائع نہیں کیا بلکہ تمہارے لیے یہاں محفوظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ! اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب آج کے لیے جمع ہو جاتی۔ یہ سن کر تو واقعی دعا سے محبت ہو جاتی ہے اور مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے شاید دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے تھکو نہیں۔ جی، حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے نا۔ بڑھاپے کی انتہا، بیوی بانجھ، ظاہری اسباب سارے ختم، لیکن دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ یہ ہے یقین کی انتہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، بلکہ یہ کہا کہ میرا تجھ پر تجربہ ہے کہ تو نے مجھے کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ اور اللہ نے ان کے اس یقین کا مان رکھا۔ بالکل، دعا کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیخ نے ایک واقعہ سنایا جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سنائیے۔ ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھے شخص کی لاٹھی سے غلطی سے کچھ کیچڑ اچھل کر اس کی بیوی کے کپڑوں پر پڑ گیا۔ نوجوان کو شدت غصہ آیا اور اس نے سب کے سامنے اس بوڑھے شخص کو تھپڑ مار دیا۔ بوڑھا کمزور تھا، کچھ نہ کر سکا۔ اس نے صرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، کیا کہا؟ اے رب، تو نے مجھے اس کی طاقت مجھ پر دکھائی، اب تو مجھے اپنی طاقت اس پر دکھا۔ وہ نوجوان گھر پہنچا اور گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گر کر مر گیا۔ اللہ اکبر! اس بوڑھے شخص کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا جو سب سے طاقتور ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو ہمت چاہیے۔ جی۔ غصے کے عالم میں بد دعا کرنے کی بجائے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا، اس کے لیے تو بہت صبر چاہیے، اور شاید یہی ہماری گفتگو کا اگلا منطقی پڑاؤ ہے۔ بالکل، تدبیر پر یقین آپ کو دعا کی طرف لاتا ہے، اور دعا کے نتائج کا انتظار آپ کو صبر سکھاتا ہے۔
یہ تینوں تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور صبر کے لیے حدیث میں ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال ہوا ہے، ضیاء، یعنی روشنی۔ جی، ضیاء۔ اسے نور نہیں کہا گیا جو ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، بلکہ ضیاء کہا گیا جیسے سورج کی روشنی جس میں تپش بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی صبر کوئی ٹھنڈی غیر فعال کیفیت نہیں ہے، اس میں ایک طرح کی حرارت اور جد و جہد شامل ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ صبر کا مطلب بے حسی یا بے بسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مشکلات کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ایمان اور امید کی روشنی کو قائم رکھنا۔ تو اس کی بھی قسمیں؟ جی، علماء نے اس کی بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ کے فیصلوں پر صبر، یعنی جب کوئی مصیبت، بیماری یا نقصان پہنچے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ فیصلہ اس ذات کی طرف سے ہے جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بالکل۔ تو جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مثال بہت خوبصورت ہے، لیکن جو شخص شدید تکلیف میں ہو اس کے لیے یہ انتظار ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ کیا اس فریم ورک میں فوری تکلیف کے احساسات کی کوئی گنجائش ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ صبر کا مطلب غم یا تکلیف کے احساس کو دبانا نہیں ہے۔ رونا، غمگین ہونا انسانی فطرت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے تھے۔ صحیح۔ صبر کا مطلب ہے اس غم کی حالت میں اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اپنی زبان یا عمل سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جو اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہو۔ اچھا۔ یہ تسلیم کرنا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ اس نے میرے لیے جو کیا اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی، بھلے وہ مجھے ابھی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم؟ خطاب میں اللہ کی اطاعت پر صبر کا ذکر تھا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ اطاعت تو انسان خوشی سے کرتا ہے، اس پر صبر کیسا؟ یہی تو اصل امتحان ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے اللہ کی اطاعت پر صبر۔ اس کا مطلب ہے اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جا کر اللہ کا حکم ماننا۔ جیسے سردیوں میں گرم بستر چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، یہ نفس پر بھاری ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ کاروبار میں جھوٹ بول کر زیادہ منافع کمانے کا موقع ہو، لیکن آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے سچ بولتے ہیں، یہ صبر ہے۔ اور اسی ضمن میں والدین کی خدمت پر صبر کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ بہت گہری اور نفسیاتی ہے۔ والدین کی اپنی اولاد سے محبت بڑی حد تک فطری ہوتی ہے، اللہ نے یہ جذبہ ان میں رکھا ہے، لیکن اولاد کی طرف سے والدین کے لیے، خاص طور پر ان کے بڑھاپے میں، محبت اور خدمت اتنی فطری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جی، کوشش، محنت اور شعوری ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے۔ جب بوڑھے والدین کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جائے، وہ بار بار ایک ہی بات پوچھیں، تو ان کی باتوں کو برداشت کرنا، اف تک نہ کہنا، یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کی اعلیٰ ترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں تحفے میں نہیں ملتی، بلکہ اسے کمانا پڑتا ہے، اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پر یصبرہ اللہ، یعنی جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پرسکون اور بامقصد زندگی کا راستہ ان 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ جی، سب سے پہلے اللہ کی پوشیدہ تدبیر پر مکمل بھروسہ کرنا، پھر اس یقین کے ساتھ اس سے دعا کے ذریعے اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اور آخر میں زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں صبر کی روشنی کو تھامے رکھنا۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، اللہ اپنے بندوں کی جلد بازی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا۔ واہ! ذرا اس پر غور کیجئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں جو تاخیر ہو رہی ہے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہماری درخواستوں کا رد کیا جانا نہیں، بلکہ ایک پوشیدہ حکمت اور حفاظت کا انتظام ہو؟ بالکل۔ شاید اللہ ہمارے لیے کوئی ایسی نعمت تیار کر رہا ہے جس کے لیے پہلے ہمیں تیار کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک شفیق ماں اپنے بھوکے بچے کے لیے بہترین کھانا پکنے کا انتظار کرتی ہے تاکہ اسے کچے نوالے سے تکلیف نہ پہنچے۔
شاید ہماری تاخیر، ہمارا انتظار اسی تیاری کا حصہ ہے۔